بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو خداوند متعال نے سفر عشق کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان افراد کو چند باتوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور یہ سفر عشق، یہ 40 حسینی اگر آپ کو اس سال توفیق نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ اگلی سال خداوند عالم آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو۔ زیارت 40 پر جاتے ہوئے چند چیزوں کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ہماری زیارت کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے، آپ دیکھیں 40 امام حسین علیہ السلام میں نجف سے لے کر کربلا تک جن مومنین اور مومنات نے کھانے پینے کے لیے آپ کے لیے پوری سہولیات کا انتظام کیا ہے، ان کے شکر گزار، اور خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو آپ ان چیزوں سے کھا رہے ہیں یا ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ 40 امام حسین علیہ السلام میں نجف سے کربلا تک سفر کر رہے ہیں، راستے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی لے رہے ہیں تو پانی پینے کے بعد آپ ایسا نہ ہو آدھا پانی پی لیں اور آدھا پھینک دیا جائے، یہ اسراف ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو کھانا جو نذر وہاں سے لے رہے ہیں، اگر کھا سکتے ہیں تو اس کو لیں، اگر نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کو نہ لیں، کسی دوسرے کو دے دیجیے گا۔ ایسا نہ ہو آپ لینے کے بعد اس کو آدھا کھائیں اور آدھا پھینک دیں، چونکہ جن افراد نے یہ مومن اور مومنات کے لیے انتظام کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے آنے والے زائرین کے لیے مشکل پیش آ جائے، چونکہ یہ بیابان ہے، جنگل ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے جو سہولیات آپ کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں اس میں بہت مشکلات اور بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کی خدمت میں یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ اسراف نہ کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ سورہ انعام اور دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں جہاں قرآن میں تقریباً 21 جگہ پر اسراف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں۔ لا يحب المسرفین، خداوند عالم اسراف کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ اب آپ چاہیں گے کہ خداوند عالم آپ کو پسند نہ کریں؟ آپ سفر عشق امام حسین میں قدم بڑھا رہے ہیں اور خداوند عالم آپ کو پسند نہ کرے؟ کہیں ایسا نہ ہو خداوند عالم جو ثواب آپ کو دینا چاہتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ سفر کا مطلب یہ نہیں آپ لذیذ غذائیں کھائیں، بہترین کھانا کھائیں، تفریح کریں، ہنسی مذاق کریں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے اسراف کرنا، قطعاً جائز نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں تاریخ کو دیکھیں اور اس تاریخ میں جائیے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اس راستے سے سفر کیا تھا، سن 61 ہجری کا واقعہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ وہ تپتی ہوئی زمین، وہ سورج کی شعاعیں، وہ گرم ہوائیں، وہ تشنگی، وہ بھوک، وہ پیاس، وہ سب آپ کو یہی یاد آئے گی۔ کربلا کے میدان، اہل عراق جو سال بھر میں جمع کرتے ہیں اور جو کچھ بھی اپنے لیے اپنے خانوادے کے لیے جمع کرتے ہیں، اس میں سے زائرین کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو جتنا پانی پینا ہو اتنا ہی پانی لیں، چونکہ بعض موقع پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پانی جو ہم نے ایک بوتل کو لیا ہے وہ کچھ دیر کے بعد پانی گرم ہو جاتا ہے، جو پانی پیا
پی لیا اور باقی جو بچا اس کو پھینک دیا، وہ اسراف ہے۔ اس کو آپ ایسی جگہ پر رکھ دیجئے جہاں پانی دوبارہ پھر ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے روٹیاں مل رہی ہیں یا دوسرے کھانے آپ کو دستیاب ہو رہے ہیں تو ایسا نہ ہو آدھا کھائیں اور آدھا اس کو بھی پھینک دیا جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے مسئلہ یہ آپ اسراف کر رہے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا حقوق الناس، دوسرے زائرین جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ان زائرین کے آنے سے پہلے یہ نذر و نیاز، یہ پانی، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور ان کو پانی پینے کے لیے نہ مل سکے اور وہ پیاسے کربلا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اس سفر عشق امام حسین میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس کی وجہ سے اس زیارت معنوی کا ثواب ختم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ وہ چیزیں جو حرام ہیں، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا یا نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پر بھیڑ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، سب ایک جگہ ملے ہوئے ہیں اور خواتین بیچ میں ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس جگہ سے خواتین کو آرام سے نکالیں تاکہ مرد اور خواتین ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ اس بھیڑ میں سب سے پہلے خواتین کو راستہ دیں۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور آداب زیارت کا خیال رکھیں جو آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں آپ رکیں اور فوراً نماز ادا کریں۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جہاں تیروں کی بارش ہو رہی تھی وہاں نماز کو ادا کیا۔ ایسا نہ ہو کہیں آپ یہ کہیں گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں پانی میسر نہیں ہے یا یہاں پر سکون سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں آپ نماز ادا کریں۔ یہ عشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور آداب زیارت کا، آداب سفر کا ضرور خیال رکھیں اور اس میں ہم سفر کا بھی، جو آپ کے ساتھ میں دوسرے لوگ چل رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کسی کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوشش کریں ان کی مشکلات کو برطرف کیا جا سکے۔ اگر کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں، سامان زیادہ ہیں تو اس کی بھی مدد کی جائے، چونکہ ان کی مدد کرنا بھی ثواب رکھتا ہے۔ ان کاموں کو ضرور انجام دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے زیارت امام حسین کے لیے قدم بڑھائیں گے اور اس طریقے سے پیادہ روی کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ سفر اربعین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام